اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ سب خوش ہوں گے، اپنی زندگی کو خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کو میں نے منتخب کیا آپ سے بات کرنے کے لیے، وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں اکثر میں دوسروں سے بھی بات کرتی رہتی ہوں اور خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں اس پر عمل کر سکوں، پوری طرح سے عمل کر سکوں۔ اور پچھلے دنوں یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میری دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ وہ اور ان کی ایک دوست جو ہے وہ آپس میں ڈسکشن کر رہی تھی توکل کے موضوع پہ، کہ یہ جو ہم توکل کرتے ہیں، توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا، اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا حد ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے بات کی کہ ہم دونوں ڈسکس کر رہے تھے اس بارے میں، اور چند واقعات کا انہوں نے میرے ساتھ ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے، اب مجھے ان واقعات کی حقیقت کا نہیں پتہ، میں نے خود نہیں پڑھے، میں نے ان کی زبانی سنے، تو ایز اے ریفرنس میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ پھر اس پہ بات ہو سکے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک شخص تھا، اس نے اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ توکل کیا اور وہ پانی میں گر گیا کرتا تھا، پانی میں گر گیا اور اس نے توکل کیا اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ ہی مجھے بچائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ایک دو لوگوں نے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خود مجھے اس پانی سے نکالے گا۔ اور پھر وہ ڈوب گیا، اور ڈوبنے کے بعد جب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس نے ڈیتھ کے بعد پھر پوچھا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا تھا، تو پھر اس طرح سے میں جان سے چلا گیا، تو پھر میرے توکل کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس سے کہا گیا کہ وہ جو ہاتھ تمہارے سامنے آئے تھے تمہیں بچانے کے لیے لوگوں کے، وہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے تھے، تو تمہیں ان کو پکڑ لینا چاہیے تھا تاکہ تمہاری جان بچ جاتی۔ دوسرا انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سے ایک کشتی تھی، کشتی پر ایک سوار جا رہا تھا اور راستے میں طوفان آیا اور وہ کشتی اس کی ڈگمگانے لگی، پھر آہستہ آہستہ وہ ڈوبنے لگی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا کہ یا اللہ تو ہی مجھے بچائے گا۔ اور اسی کشتی کے ڈگمگاتے ہوئے ایک بڑی کشتی اس کے پاس سے گزری، اور اس کشتی والوں نے اسے بچانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا نہیں، میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہے، وہ خود مجھے بچائے گا۔ اور اس طرح سے وہ زیادہ طوفان ایک دم سے آیا تو وہ اس کی نظر ہو گیا، وہ کشتی ڈوب گئی اور وہ شخص بھی اس کے ساتھ ڈوب گیا۔ اور اسی طرح پھر اس نے ڈیتھ کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا تھا، بھروسہ کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں نہ بچایا؟ میرا تو ایک اندھا اعتماد تھا اللہ تعالیٰ پہ، پھر اللہ نے مجھے کیوں نہ بچایا؟ تو اس سے کہا گیا کہ وہ جو بڑی کشتی آئی تھی وہ تمہیں اللہ ہی کی طرف سے بچانے کے لیے آئی تھی، لیکن تم نے اس پہ اس کو نظر انداز کیا، تو اس طرح سے تم اپنی جان سے چلے گئے۔ تو یہ دو واقعات میری دوست نے مجھے سنائے کہ اس طرح سے ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ہمیں ہمارا جو بھی جو بات ہے، جو ہماری خواہش ہے، وہی شخص، کوئی دوسرا انسان پورا کرے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس چیز کو ہمارے لیے، ہماری اس خواہش کی تکمیل کرے یا ہماری ضرورت کو پورا کرے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات مجھ سے کی، ایک عالم کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ ان کی ایک اسپیچ میں سن رہی تھی، تو اس میں انہوں نے عالم جو ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اسباب موجود ہوں اور پھر آپ توکل کریں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور پھر آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، تو توکل کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے۔ تو بہرحال میں ایک بہت بڑی عالمہ تو نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس چیز کا دعویٰ کرتی ہوں کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ یقیناً بہت بڑے بڑے عالم ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں، ہم اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم ان سے سیکھتے ہیں، جو کہ قرآن و سنت کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ بات اپنے اس لیکچر کے تھرو میں سوچ رہی تھی کہ میری یہ بات بہت سے لوگوں تک پہنچ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو میں لفظ توکل جو ہے اس کے معنی بتانا چاہتی ہوں۔ دراصل یہ لفظ وکالت ہی کی فیملی کا یہ لفظ ہے۔ جس طرح ہم اپنے کسی بھی کام کے لیے وکیل ایک نامینیٹ کرتے ہیں اپنے لیے، ہم کوئی بھی ہمارا کوئی ایسا کام ہوتا ہے، کوئی ایسا مقدمہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی وکیل کی، تو ہم بہت سے وکلاء میں سے کسی ایک ایسے وکیل کو منتخب
منتخب کرتے ہیں کہ جو ہمارا مقدمہ بہتر انداز سے لڑ سکے. ہمیں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں وکیل بہت اچھا ہے, اس کی فیس بہت زیادہ بھی نہیں ہے, بہت کم بھی نہیں ہے, نارمل فیس ہے, لیکن مقدمہ وہ اچھا لڑتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وکیل ہے کہ فیس تو وہ بہت زیادہ لیتا ہے لیکن وہ آپ کا مقدمہ جو ہے وہ آپ کو جتا کے رہتا ہے. تو بعض ایسے ہوتے ہیں, ہمیں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے, کچھ ایسے وکلاء ہیں جو فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں اور آپ سے بہت ایک نارمل سی فیس لیں گے لیکن آپ کا کام جو ہے وہ کر کے دکھائیں گے. یعنی مختلف قسم کے وکلاء کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے جب ہم اپنا کوئی مقدمہ لے کر پیش ہوتے ہیں. تو ہم ان میں سے اس وکیل کو منتخب کرتے ہیں جو ہمارے لیے سوٹیبل ہوتا ہے, اور پھر ہم اپنا مقدمہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمارا مقدمہ جیتے گا. اور جب ہم بہت سے وکلاء میں سے ایک وکیل کو منتخب کر لیتے ہیں بہت چھان پٹک کر, تو یقیناً پھر ہمارے مقدمے میں ہمیں کامیابی بھی مل جاتی ہے, جلد یا بدیر ہمیں کامیابی ضرور ملتی ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا, اس پر توکل کرنا بھی ایسا ہی ہے. ہماری زندگی کا کوئی بھی مقدمہ جو ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقدمے کی خود پیروی کرے گا اور ہمارے لیے مقدمہ جیت لے گا. دیر سے یا جلدی اس وقت کا تعین جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے, وہ کام وکیل کا ہوتا ہے. جس پر ہم توکل کرتے ہیں اس ذات کا وہ کام ہوتا ہے کہ وہ کس وقت ہمارے مقدمے کا فیصلہ کرے گا. لہٰذا توکل اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا, اپنے تمام معاملات کے لیے اس پر توکل کرنا کہ میرا جو بھی معاملہ ہے میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اور اس کا پھر فیصلہ جو ہے وہ کسی بھی وقت ہمارے لیے کر لے گا. اچھا, اب توکل کرنا, جیسے میری دوست نے ہی مجھ سے پوچھا کہ جو ایک عالم کی انہوں نے بات بتائی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اسباب موجود ہیں لیکن وہ توکل نہیں ہے. توکل یہ کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں. تو اس سلسلے میں یقیناً ان کی بات بہت درست ہے, اس پہ تو ظاہر ہے ہم نہیں بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے میرے سامنے کہ ایک دفعہ ایک ہمارے جو ایک وہ ہیں خلفائے راشدین میں سے خلیفہ راشد ہیں, ان کے پاس ایک صحابی گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنا اونٹ باہر کھڑا کر کے آ گیا ہوں اللہ کے توکل پہ. تو انہوں نے کہا, خلیفہ راشد نے کہا کہ اگر آپ اس اونٹ کے پاؤں باندھ دیتے اور پھر اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. یعنی اللہ پر توکل کرنے کے لیے ہم اسباب بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پر اللہ کی ذات پر ہم نے توکل کیا, اس پر بھروسہ رکھا, لیکن اسباب جو ہیں اس کو استعمال کرنے سے ہمیں منع نہیں کیا گیا. ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل مثال کے طور پر ہم صبح سو جائیں اور پھر اٹھیں اور مزے سے آرام سے بیٹھے رہیں اور سوچیں کہ بس اللہ پہ توکل ہے, خود بخود ہمارا کھانا بھی ہمارے گھر آئے گا, میرے پاس آئے گا, کپڑے بھی میرے پاس خود آ جائیں گے, جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس کے بجلی پانی کے بل بھی خود بخود ہو جائیں گے. نہیں, ہمیں اسباب پیدا کرنے ہیں. یعنی ہمیں کوشش کرنی ہے, سعی کرنی ہے. کوشش اور سعی کرنے کے بعد پھر اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا کہ وہ خود ہی پھر ان کو ایک اختتام تک پہنچائے گا یا منزل تک پہنچائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, یہ پھر میرا کام نہیں. ایک بہت خوبصورت صوفیانہ کلام کا ایک شعر ہے ایک صوفی شاعر کا کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. یعنی ایک انسان جو ہے وہ کوشش کرے گا, یہ اس کی سرشت میں بھی شامل ہے. کوئی بھی انسان خالی ہاتھ یوں بیٹھا نہیں رہتا کہ بس مجھے بیٹھے بٹھائے سب کچھ ملے گا. ہر انسان کی سرشت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ اس نے کوشش کی. جو انسان جتنی کوشش کرے گا اس کو اس کا اتنا ہی صلہ ملے گا. لہٰذا کوشش کرنا اور اسباب پیدا کرنا وہ انسان کی سرشت میں بھی شامل ہے, اس کی فطرت میں بھی شامل ہے, اور اس پر یہ فرض بھی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا. مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ وہ بیمار ہو جائے تو یہ نہیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے یہ سوچے کہ میں خود ہی تندرست ہو جاؤں گا. نہیں,
اس کو اسباب پیدا کرنے پڑیں گے، اس کو علاج کروانا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، ادویات استعمال کرنا پڑیں گی، دعا بھی کرنا پڑے گی شفا کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی مجھے اس تکلیف سے، اس بیماری سے نجات دیں۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہوگا۔ اچھا، اب یہ بات اسباب کی بات ہے، تو میں نے ان سے کہا، میں اپنی دوست سے کہہ رہی تھی کہ مثال کے طور پر میرے پاس اسباب موجود ہیں کسی کام کے لیے، اور میں پھر اللہ پر توکل کر لیتی ہوں۔ میں نے انہیں مثال دی کہ میرا عمرے کا ارادہ، میں چاہتی ہوں عمرہ کروں، میرے پاس پیسے ہیں اتنے کہ میں عمرہ کروں، لہٰذا میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے تمام پروسیجر جو ہیں وہ طے کرنے کی کوشش کروں گی کہ وہ تو میرے تمام پروسیجر میرے طے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے عمرے پر لے جائے، پھر میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کروں گی، اللہ تعالیٰ پہ توکل کروں گی۔ اس کے بعد یا حج کو لے لیں کہ ہم حج کے لیے درخواست دے دیتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، اسباب ہمارے پاس ہیں، ہم درخواست دے دیتے ہیں اور پھر اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہمارا نام قرآن اندازی میں نکل آیا، ہمارا نام نکل آتا ہے، ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اسباب ہمارے پاس موجود تھے، لیکن ہم نے اللہ پر توکل کیا کہ اگر وہ ہمیں چاہے تو لے جائے گا، اپنے گھر بلا لے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نہیں بلانا چاہتا، مثال کے طور پر ہمارا نام نہیں آتا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم دل چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ ہم نے کیونکہ اللہ پر توکل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارا وقت نہیں ہے، ہم نے اپنا مقدمہ اللہ کے سپرد کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹائم مقرر کیا۔ کیا ٹائم مقرر کیا یہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہوگا یقیناً وہی ٹائم اس نے مقرر کیا ہوگا۔ اسی طرح پھر بعض اوقات ہمارے پاس رقم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں ہمارے پاس، لیکن ہمارے اندر خواہش ہے کہ ہم عمرہ کریں یا ہم حج کریں، اور اس کے بعد اتنی شدید خواہش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کو پورا کرے، تو ہم اللہ تعالیٰ پر اپنا مقدمہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یا اللہ میری یہ خواہش ہے، تو اس خواہش کو پورا کر، میرا توکل تجھ پہ ہے۔ اس کے بعد پھر خود بخود کچھ اسباب بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری کمپنی کی طرف سے ہمارا نام آ جاتا ہے کہ آپ کو کمپنی کی طرف سے عمرے میں بھیجا جا رہا ہے یا حج پر بھیجا جا رہا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود حج یا عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، تو وہ پھر چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو بھی لے جائیں جو خواہش مند تو ہوں لیکن اسباب ان کے پاس نہیں، تو وہ ہمیں لے کر چلے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر جب ہم توکل کرتے ہیں تو ہمارے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر وہ اسباب نہیں پیدا کرتا مثال کے طور پر، تو پھر بھی ہمارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز منظور نہیں، جس وقت منظور ہوگی وہ ہمارے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ اور اگر کبھی بھی اسباب پیدا نہ ہوئے مرتے دم تک، تو پھر بھی یہ بات نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے تو اللہ پہ توکل کیا تھا پھر بھی ہمارے اسباب پیدا نہیں ہوئے، تو یقیناً ایسے شخص کی نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے قبول ہے، اور پھر ہماری ابدی زندگی جو ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اس میں اگر ہماری اس نیت کا ہمیں صلہ ملتا ہے تو شاید ہم سوچیں کہ بہتر ہی ہوا کہ ہم نے زندگی میں ہماری یہ خواہش نہیں پوری ہوئی، ہمیں اس زندگی میں جو صلے مل رہے ہیں وہ زیادہ بہترین ہے۔ میں اس کی مثال اسی طرح دوں گی کہ توکل کی کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اور نہ ہوتے ہوئے دونوں صورتوں میں۔ جس طرح کہ ہم صبر کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی شخص نے ہم پر زیادتی کی، ہم پر ظلم کیا، بدلہ لینے کی طاقت ہم میں ہے لیکن ہم بدلہ نہیں لیتے، ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے توکل اللہ کیا۔ جب ہم نے توکل اللہ کر لیا اس معاملے میں، تو پھر اللہ کا کام ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس بندے سے بدلہ لے لے، بجائے اس کے کہ ہم لیں۔ حالانکہ ہم طاقت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اس اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، اور اس کے بعد یہ کہ ہم نے صبر کیا طاقت کے باوجود، بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود۔ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ توکل کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ بھی عاجزی کی نشانی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو عاجز اور انکسار سمجھتے ہیں تو اس وقت ہی ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ جب ہم یہ سوچیں کہ یہ کام بھی میں خود ہی کر لوں گی، یہ بھی میں خود ہی کر لوں گی، نہیں یہ کام بھی میں خود ہی کر لوں گی، اس کا مطلب یہ کہ ہم خدا نہ خواستہ تکبر کا شکار ہیں، ہم رعونیت کا شکار ہیں۔ نہیں، ہم اگر توکل اللہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم عاجز سمجھتے ہیں خود کو، انکساری کے اس میں لبادے میں ہم نے خود کو چھپایا ہوا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اصل ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی جو کچھ ہے وہ کرے گا۔ پھر صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ ہمیں طاقت ہی نہیں بدلہ لینے کی، تو ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں گے اپنا معاملہ۔ جب ہم بدلہ لے ہی نہیں سکتے تو ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں گے کہ یا اللہ تیری ذات پہ میں نے یہ معاملہ چھوڑا،
अब तू खुद ही बदला ले और मैं सब्र करता हूँ या करती हूँ इस मामले में। यकीनन हमारे पास ताकत नहीं है बदला लेने की, तो हमने अल्लाह पर ही छोड़ना था, ये भी बात हो सकती है। इसका भी सिला अल्लाह ताला देगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कह तो देते हैं कि हम अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल करते हैं और सब्र करते हैं, हम किसी से बदला लेने की ताकत नहीं रखते, लिहाजा उसका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं। हमारे पास बदला लेने की ताकत भी नहीं है, इसलिए हमने मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद फिर वो उनका दिल सुकून में नहीं होता, वो बेसुकून होते हैं, वो परेशान होते हैं, वो अपने अंदर सोचों में ही बहुत सी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि मैं इसके साथ, जितनी भी उनके अंदर ताकत मौजूद होती है, ज़्यादा नहीं तो बददुआ देने की ताकत, वो बददुआ ही देते रहते हैं उस शख्स को। तो ये चीज़ भी फिर वो जो तवक्कल अल्लाह है उसको कमज़ोर कर देती है, क्योंकि फिर जब आप खुद ही प्लान कर रहे हो अंदर से कि अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं ये कर लेता, अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं ये कर लेती, और अगर मेरे पास ताकत नहीं भी है तो फिर भी मैं उसके लिए कम से कम दुआ तो दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। या ये कि अपने अंदर आप जलते कुड़ते रहें, आप परेशान होते रहें और हर वक्त उसी चीज़ के बारे में सोचते रहें कि कैसे मैं उस शख्स को छोड़ दूँ कि जिसका फ़ैसला अभी तक अल्लाह ताला ने नहीं किया। मैंने आपसे पहले कह दिया कि जब हम अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करते हैं तो फिर हम टाइम फिक्स नहीं करते, टाइम फिर उस तवक्कल जिस पर हमने किया उस ज़ात पर है। जिस तरह हम एक वकील को अपना मुकदमा सुपुर्द करते हैं तो फिर हम उसको ये नहीं कहते कि इसको महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर कर दो, हम उस मुकदमे को फिर छोड़ देते हैं उस बंदे पे कि वो जितने टाइम में लेगा उसमें वो उसको कंप्लीट कर देगा। बाज़ मुकदमात ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, बाज़ मुकदमे ऐसे होते हैं जो कम टाइम में हो जाते हैं, ये फिर डिपेंड करता है उस काम पे। इसी तरह जब हम अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कोई मामला छोड़ देते हैं फिर हम टाइम का तयन नहीं करते, हम वक्त का तयन नहीं करते, हम फिर अल्लाह ताला की ज़ात पर जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर वो जिस वक्त भी उस चीज़ का फ़ैसला करे। और अगर हमारी ज़िंदगी में फ़ैसला नहीं भी होता, उस शख्स को बदला नहीं भी मिलता हमारे ऊपर की हुई जुल्म और ज़्यादती का, तो फिर भी हमने इस चीज़ से मायूस नहीं होना और ना हमारे इर्द गिर्द वाले लोगों ने मायूस होना है कि फलां शख्स तो मर गया लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के दरबार में कभी भी हमारा कोई मुकदमा जो है बग़ैर फ़ैसले के नहीं रहता। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि या फ़ैसला उसका इस दुनिया में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, कुछ देर बाद हो जाएगा, बहुत देर बाद हो जाएगा, आपकी मौत से पहले भी हो सकता है, और अगर नहीं हुआ आपकी ज़िंदगी में तो हमारी ये ज़िंदगी रवां दवां है, मौत के बाद की ज़िंदगी में उस चीज़ का फ़ैसला ज़रूर होगा। और ये जहन में रखिएगा कि अपने मामलात जब आप अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं, उसकी ज़ात पर तवक्कल कर देते हैं, तो फिर बार बार अल्लाह ताला की ज़ात को नाउज़ बिल्लाह कमतर मत कीजिए। बार बार ये सोच के कि अभी तक तो फ़ैसला नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया अल्लाह ताला ने, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह की ज़ात पर आपका भरोसा ही नहीं है, आपका तवक्कल ही नहीं है। आप अभी भी अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हो, अभी भी आपके अंदर तकब्बर और रऊनत है कि मैं अगर इस जगह पे होती तो मैं तो जल्दी कर लेती, ये जल्दी कर लेता, ये अभी तक मामला क्यों नहीं हल हुआ। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, अल्लाह के लिए टाइम का तयन ना करें। वो बेहतर समझता है कि इस वक्त आपका मुकदमा फ़ैसल करना है उसने, वो ज़्यादा बेहतर समझता है बजाय इसके कि आप इस बारे में सोचें। तो मेरे ख़्याल में तवक्कल अल्लाह, ये जो मैंने अपनी दोस्त की बात से ये बात शुरू की थी आप तक पहुंचाने की कोशिश की, तवक्कल का मतलब ये है कि आप अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, लेकिन उसके लिए असबाब पैदा करें, आप कोशिश करें, सही ज़रूर करें। कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जो आप अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं, लेकिन असबाब पैदा करने की ताकत आप नहीं रखते, आपके पास सही और कोशिश करने की ताकत नहीं होती। तो उस सूरत में जब आप अल्लाह ताला के ऊपर अपने मामलात छोड़ते हैं तो वो फिर असबाब बनाता है खुद ब खुद आपके लिए। जैसे मैंने शुरू की 2 मिसालें दी जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी, तो कि वो जो हाथ तुम्हें बचाने के लिए आया था वो अल्लाह ही की तरफ से था, वो जो कश्ती तुम्हें बचाने आई थी वो अल्लाह ही की तरफ से थी। तो इस ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला खुद उतर कर आपके मामलात नहीं संवारता, आपके मुकदमात के फ़ैसले नहीं करता, वो इंसानों के थ्रू करवाता है। और ये जहन में रखिएगा हमेशा कि मेरी ये सोच है, अपनी ज़ाती सोच है, और मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया और बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व भी किया है कि आपके जितने भी अच्छे कामों की जो वसीले बनते हैं
तमाम वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला के नेक और पसंदीदा होते हैं, और आपके बुरे कामों के जो वसीले बनते हैं, आपको परेशान और तज़ब्ज़ुब और परेशानियों में और उलझनों में और तकलीफ़ों में मुब्तला करने के जो लोग वसीले बनते हैं, वो लोग होते हैं जो शैतान के बंदे होते हैं और अल्लाह ताला के नापसंदीदा बंदों में वो शुमार होते हैं, जो दूसरे इंसानों को तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं। लिहाजा आप जब भी अल्लाह पर तवक्कुल करोगे तो ये ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात खुद उतर कर आपके लिए मामलात को फ़ैसल नहीं करेगी, आपकी मदद नहीं करेगी, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात असबाब पैदा करेगी, और वो असबाब जो हैं वो आपको उनको कबूल करना होगा। ज़हन में रखिएगा कि जब भी तवक्कुल करें अल्लाह ताला की ज़ात में, किसी भी मामले में तवक्कुल करें अल्लाह ताला की ज़ात पर, तो जो पहला सबब आपके पास आता है उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको कबूल कर लें, उसको रिजेक्ट मत करें, इसलिए कि वो अल्लाह ही की तरफ से आपके पास आएगा। और अगर आप देखते हैं कि आप उसको कबूल करने में थोड़ी सी परेशानी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, कुछ आपके ज़हन में उलझने हैं, तो फिर इस्तिखारा कीजिए। इस्तिखारे की दुआ है बहुत खूबसूरत सी, आप वो पढ़ेंगे तो उसमें आप अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं और आप अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह, अगर इस काम में मेरे लिए भलाई है तो मेरा दिल इसकी तरफ माइल कर दे, और अगर इसमें मेरे लिए बुराई है तो मेरा दिल इसकी तरफ से दूर कर दे। तो फिर आप देखिएगा कि अल्लाह ताला से जब आप ये दुआ मांगेंगे तो खुद ब खुद आपका दिल अगर उसकी तरफ, उस काम की तरफ, उस असबाब की तरफ जो अल्लाह पर तवक्कुल करने के बाद आपके सामने आए हैं, अगर आपका दिल उसकी तरफ माइल हो रहा है तो उसका मतलब ये कि वो असबाब जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए नेक हैं। और अगर आपके लिए वो जो असबाब आपको नज़र आ रहे हैं, अगर वो अल्लाह की तरफ से नहीं, किसी शैतानी क़ुव्वत की तरफ से हैं, तो आपका दिल खुद ब खुद उसकी तरफ से दूर हो जाएगा, और फिर आप मुतमईन हो जाओगे कि नहीं, मेरा दिल नहीं माना, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला जो है वो इस चीज़ से राज़ी नहीं, ये असबाब किसी और तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ से नहीं आए। तो ये आपका जो दिल है वो आपको बता देगा, बस बशर्त ये कि आप अल्लाह ताला से सदके दिल से दुआ मांगे कि या अल्लाह, तू मुझे इस शऊर अता फरमा और मेरे दिल को इतनी ताकत दे कि वो अगर नेक असबाब हैं तो मैं उसकी तरफ रुजू कर जाऊँ, अगर नेक नहीं है तो मैं उससे खिंच जाऊँ, मेरा दिल जो है उसकी तरफ से हट जाए। तो बस अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल रखें, असबाब पैदा करने की कोशिश करें, और अगर आपके असबाब नहीं हैं आपके पास, तो फिर जो असबाब आपके पास आते हैं उनको एक्सेप्ट करें। अगर उसकी तरफ आपका दिल माइल होता है तो एक्सेप्ट कर लें, अगर दिल माइल नहीं होता तो आप उसकी तरफ से हट जाएं। इसका मतलब ये कि वो जो असबाब हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास नहीं है, जिसकी तरफ आपका दिल माइल नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें, उसकी ज़ात पर अंधा एतमाद करें, वो ज़ात है इस काबिल कि उस पर एतमाद किया जाए, और अपने दिल को मजबूत रखें, वक्त का तयन ना करें। अल्लाह ताला पर जब भरोसा कर दिया तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला पर ही भरोसा रखें और अपनी ज़िंदगी को मुतमईन अंदाज से गुजारें, और उस बात को भूल जाएं जो अल्लाह के सुपुर्द करती भूल जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि वो कभी नहीं भूलता। आप भूल जाएंगे, वो नहीं भूलेगा। वो आपका मामला किसी ना किसी वक्त तय करके आपके सामने ले आएगा, और आप सोचोगे कि ओ, इतनी अर्से पहले जो मेरा ये मसला था अल्लाह ताला ने आज उसको हल किया, इतना अरसा पहले जो किसी शख्स ने मुझ पर जुल्म किया था उसका बदला तूने अल्लाह ताला आज दिया। तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी हमेशा, ये ज़हन में रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको और मुझे अल्लाह ताला अपनी ज़ात पर मुकम्मल तवक्कुल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।